السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک خبردار سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو ہم سکون آج کل کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا کی رنگینیوں میں۔ سکون ہم تلاش کر رہے ہیں گانے بجانے میں۔ معاذ اللہ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں، ایسے بھی خواتین دیکھی ہیں، ان سے پوچھا جائے نا گانے کیوں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صرف اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ کیا دلوں کا سکون دنیا کی چیزوں میں ہے؟ کیا دلوں کا سکون گانے بجانے میں ہے؟ کیا دلوں کا سکون پیسہ جمع کرنے میں ہے؟ قرآن میں یہ بات رب ذوالجلال نے کی ہی ہے، وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ خبردار سن لو، اے لوگو سن لو، کیا سننا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ذرا اپنے آپ کو اس تفکر کرو، اپنے آپ پہ ذرا سوچو کہ اگر ہم رحمان سے گفتگو نہیں کرتے، رحمان سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، بعد میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے ہمیں، یا اللہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، تو نے ہماری مشکلات کو حل فرمانا ہے۔ تو کتنا سکون آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی اوپر دیکھ کے ناظرہ پڑھ لینا، ایک اس کی قرات کرنا، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، کیا ہے اس قرآن میں جو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، کیا ہے اس قرآن میں جس کا ایک حرف ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، کیا ہے اس قرآن میں جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو دنیا ہم سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا قرآن کریم کا ہی تو معجزہ ہے۔ تو ذرا اپنے آپ کو ذرا دین اسلام کی طرف لا کے دیکھو، اپنے دل و دماغ کو ذرا قرآن کریم کی طرف مائل کر کے دیکھو، تمہارے رستے کیسے کھل جاتے ہیں۔ شروع میں تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، ایسے لگے گا جیسے کہ بہت مشکل یہ کام ہے، شیطان بار بار حملے کرے گا، لیکن جب آپ نے اس کو اپنا مزاج ہی بنا لینا ہے، اس کو ہم نے اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے ایک لائن پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے، تو پھر دیکھنا کتنا مزہ اور کتنا لطف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کی ذات ہی ایسی ہے جو بندوں کے دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ مجھے ایک بہت ہی پیارا یہ شعر لگتا ہے کہ وہ بخشتا ہے گناہ کبیرہ بھی، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے، ہم اسے روشنی میں بھول جاتے ہیں، وہ تاریکی میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، جب کبھی بچے دیر سے گھر لوٹتے ہیں تو ماں کی طرح ان کے رزق کا حصہ نکال رکھتا ہے، ایک اللہ ہے جو تیرا اور میرا خیال رکھتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون، تط میں دیکھیں تو آ گیا ہے، جو یہ موٹے والا تو ہے نا اردو میں جس سے طوطا لفظ بنتا ہے، یہ والا جو تو ہے
اس کو ہم نے ہلا کے نکالنا ہے، حروف کلکلہ میں سے آ گیا ہے۔ آفاتت گونج کے آواز نکلے گی، جیسے خالی کمرے میں ہماری آواز گونجتی ہے، لوٹ کے دوبارہ کانوں میں آتی ہے، اسی طرح اس میں بھی آئے گی۔ آفاتطمعون، اونا میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آفاتطمعون ان یؤمنوا، این میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا، تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں ادغام ہوگا، ملائیں گے۔ لام اور را میں بغیر غنے کے ملانا ہے، باقی یا واو میم نون میں غنے کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں ہم ملا دیں گے این یؤمنو، یؤمنو میں ہم نے جھٹکا کیوں دیا؟ کیونکہ حمزہ ساکن آ گئی۔ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی حمزہ ساکن آئے گی ہم وہاں جھٹکا دیں گے۔ این یؤمنو لکم، لکم وقد، لکم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گئی ہے۔ ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار شفوی ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، لہٰذا یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لکم وقد کان، قاد میں بھی دال بھی حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ یاد رہے کہ حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، چاہے تو ان کو لکھ لیں، ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ دوبارہ دیکھیں، حروف کلکلہ 5 ہیں جو آواز ہلا کے نکالی جاتی ہے جب ساکن ہوتے ہیں، تو جن میں آواز گونج کے نکلتی ہے وہ کون سے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ وقد کان، کان میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وقد کان فریقم، فری میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فریقم، دیکھیں تنوین آ گئی، تنوین کے بعد میم آ گئی، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا، یا را میم لام واو نون میں کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں ادغام ہوگا۔ لام اور را میں بغیر غنے کے ملانا ہے، باقی تمام میں یا واو میم نون میں غنے کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں غنے کے ساتھ ملائیں گے۔ فریقم منہم، منہم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ گئی، تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو لہٰذا یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف ہلکی میں سے ہا آ گئی۔ حروف ہلکی کون سے ہیں؟ جو خلق سے ادا ہوتے ہیں، جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ اب ان نون ساکن کے بعد دیکھیں ہا آ گئی، تو لہٰذا یہاں اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فریقم منہم، منہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد یا آ گئی، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار شفوی ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ منہم یسمعون، منہم یسمعون، اونا میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یسمعون کلام اللہ، کلام میں دیکھیں کھڑی زبر آ گئی، آگے ماللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا کیونکہ پیچھے زبر آ گئی۔ کلام اللہ، ثم میم مشدد آ گئی۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی میم کے اوپر شد آئی یا نون کے اوپر شد آئی غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ ثم یحرفونہ، یحرفونہ، یحری میں دیکھیں را کے اوپر شد آ گئی، دبا کے پڑھیں گے۔ آگے فو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یحرفونہ، ہو میں وہ الٹی پیش آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یحرفونہ من
बाइदी में देखें नून साकिन के बाद बा आ गया, इकलाब का कायदा जारी हो रहा है। रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जब भी नून साकिन के बाद बा आ जाएगा तो हम नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। मिम बाइदी मा अक़लूहु में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिम बाइदी मा अक़लूहु वहुम याइलमून में देखें मीम साकिन के बाद या आ गया, इजहार शफ़ी का कायदा जारी हो रहा है, जाहिर करके पढ़ेंगे। वहुम याइलमून, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आगे आयत भी मुकम्मल हो गई है, लिहाजा आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे। और अगर आप लोग को ये लगता है कि आप लोग को नून साकिन और तनवीन के कवायद की समझ नहीं आ रही या मीम साकिन के कवायद की समझ नहीं आ रही तो आप बआसानी इसको समझ सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में एक एक करके इनकी बहुत तफसील से वीडियो बनाई है वीडियो वो शॉर्ट लेकिन वजाहत के साथ बनाई है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आप उधर जाके उनको बार बार सुने, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के सबक की क़िराअत की तरफ। अफ़ततमऊन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बा'दि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, अफ़ततमऊन, क्या तुम ये तमा करते हो, ए मुसलमानों क्या तुम ये तमा करते हो, युमिनू कि ये यकीन लाएंगे तुम पर, ईमान लाएंगे तुम पर। क्या ए मुसलमानों क्या तुम्हें ये तमा है कि ये यहूदी तुम्हारा ईमान लाएंगे। वक़द, और अलबत्ता तहकीक, हालांकि, काना है फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह ऐसा था, कैसा था, यस्मऊन कलाम अल्लाही, कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनते थे, सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु, उसको बदल डालते थे, मिन बा'दी, इसके बाद, मा अक़लूहु, समझ आने के फ़ौरन बाद उसे बदल देते थे, वहुम यअलमून, जानबूझकर। ऐ मुसलमानों क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम पर ईमान लाएंगे। अंसार सहाबा को इस बात पर बहुत हिरस थी कि यहूदी इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो यहूदियों के खलीफ थे और इनके पड़ोसी भी थे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों क्या तुम इस बात पर उम्मीद रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारा यकीन करेंगे या तुम्हारी तबलीग की वजह से तुम पर ईमान लाएंगे। हालांकि इनमें से एक गिरोह वो था जो सिर्फ उल्मा पर मुश्तमिल था और वो अल्लाह ताला का कलाम यानी कि तौरात सुनते थे और फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल देते थे। इस तरह इन यहूदियों ने भी तौरात में तहरीफ की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बदल डाली। तो ऐसे लोग कहाँ ईमान लाएंगे, लिहाजा तुम इन पर ईमान लाने की उम्मीद ना रखना। इस आयत से एक और मसला वाज़े होता है कि देखें कि तौरात में जो है वो तब्दीली किसने की, उनके उलमा ने की थी जो कि इल्म जानते थे। अब देखिए कि आलिम का बिगड़ना अवाम के बिगड़ने से ज़्यादा तबाहकुन है, क्योंकि अवाम उलमा को अपना हादी और रहनुमा समझते हैं, उलमा के अक़वाल पर अमल करते हैं, उनके अफ़ाल को दलील बनाते हैं। और जब उलमा ही अपने अकायद और अमाल में बिगाड़ पैदा कर दें तो अवाम किस राह की तरफ जाएगी। अब देखें जैसे अब नफ्सा नफ्सी का आलम है कि हर कोई अपनी दबा रहा है। आओ कुरान की तरफ आओ,
ساری باتیں آپس کی چھوڑ دو. جو محفلیں ہوتی ہیں، جو جمعے ہوتے ہیں، صرف اور صرف زیادہ جو ہے اکثریت، میں کہتی ہوں، میں کسی ایک کا نہیں کہتی، جو ہمارا طبقہ ہے، جو زیادہ ہیں، وہ کس چیز کا لیکچر دے رہے ہیں کہ فلاں نہیں صحیح اور فلاں نہیں صحیح اور فلاں یہ اور فلاں وہ. آؤ رحمان کی طرف، آؤ قرآن کی طرف. ہم نے دیکھنا یہ کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے. قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے. اسی طرح علماء کرام نے کیا فرمایا، ان میں سے ایک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے گروہ علماء، اگر تم مستجابات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات کرے گی، اور اگر تم مکروہ کام کرو گے تو عوام تو حرام میں پڑے گی. اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گی. لہٰذا اپنے آپ پر رحم کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم کرو. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، جو دوسروں کو درس دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور پھر دوسروں کو تبلیغ کریں. تبلیغ کا زبان کا اثر، زبان میں مٹھاس اور زبان جو الفاظ جو اثر انداز ہوتے ہیں نا، وہ اگلے کو متاثر کرنے والے، وہ کس وقت ہوتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو سمجھانے والا وہ اس بات پر خود عمل کر رہا ہو، پھر اگلے کے دل میں وہ بات اترتی ہے. اگر سمجھانے والا خود عمل نہیں کرتا تو اگلے کے دل میں بات نہیں اترتی. اکثریت ہماری علم نہ حاصل کرنے کی یہی وجہ ہے، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، پھر ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو خدا را اس خیال سے باہر نکلے، ہم اس دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم نے یہ دین پھیلانا ہے، ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے، ہم نے یہ دین اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. تو ہم یہ کیسے اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے؟ جب ہم خود قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر اپنی آگے نسلوں کو سمجھا سکیں گے. اگر ہم نے خود ہی قرآن کو نہ سمجھا، ہم نے خود ہی قرآن کے احکامات پر عمل نہ کیے، تو ہماری نسلیں یقیناً بگڑ جائیں گی اور اس کا سوال قیامت والے دن ہم سے بہت سخت لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.